السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لی صدری رب اشرح لي صدري ویسر لی امری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی، يفقهوا قولي. رب زدنی علما، رب زدني علما. رب زدنی علما، رب زدني علما. رب زدنی علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. ربي هب لي حكما ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، وألحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك علما نافعا علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وعملا متقبلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم پڑھنے والے ہیں سورہ قدر، سورہ قدر نہیں، سورہ بینہ، لیکن یہ ہم نے پچھلی بار سورہ قدر پڑھی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ کئی چیزیں تھوڑے میری طرف سے کلیریفائی نہیں ہوئی، تو میں بس دو تین ہم سوال پوچھوں گا میں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو کلیریفائڈ ہے، پھر انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو سوال یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں کیا کہا ہے؟ یہ رات میں تقدیر لکھی جاتی ہے اگلے سال کی۔ جی جی، خیر وہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو سورہ بتا رہی تھی کہ ہم لوگوں نے اس یہ لیلۃ القدر ہے، پھر ہم قدر کے میننگ میں گئے تھے۔ قدر کا میننگ تھا
کہ تقدیر سے آ رہا تھا، مقدار سے آ رہا تھا، تو قدر لکھی جاتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا اس کے ہونے کے بارے میں؟ کب ہوتی ہے لیلۃ القدر؟ کوئی ایک دن کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک دن نہیں کہا تھا، کوئی ایک کہا دن تھا نہیں کہ کہا تھا. آخری 10 راتوں میں. جی. تو آخری 10 رات، بہت ساری حدیث ہے. کئی حدیث بولتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہوا ہے کہ آخری 10 راتوں میں ڈھونڈو. کئی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ آخری 10 کی اور راتوں میں ڈھونڈو. کئی حدیث میں بولا ہے آخری ہفتے میں ڈھونڈو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہمیشہ یہ آیا ہے کہ لیلۃ القدر کو ڈھونڈو. تو ہم کس بیس پہ بولتے ہیں؟ کوئی بولتا ہے کہ 27 ہے، کوئی بولتا ہے 23 ہے، کوئی بولتا ہے 21 ہے. اس کے پیچھے یہ جو ادھر صحابہ تھے انہوں نے سائنس دیکھ کر بولا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سورج جب نکلے گا لیلۃ القدر کے بعد تو اس کی کرنیں نہیں ہوں گی. تو ہم نے دیکھا تھا کہ سورج کی کرنیں نہیں تھی 23 کو، تو ہم نے کہا 23 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار میں کہا تھا کہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے کہ میں گیلی مٹی پر سجدہ کر رہا ہوں، اس پہ میں عبادت کر رہا ہوں. تو 21ویں کی رات تھی، بارش ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ سائن دیکھ کے ہم نے کہا کہ 21ویں کی رات ہے. اس طرح سے 27 کی بھی بہت ساری، یعنی کہ کمپینین جو صحابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے دیکھ کے کہا تھا کہ 27 کے بارے میں ایسے بہت ذکر آتا ہے. تو جب کوئی ویسے بتا رہا ہوتا ہے کہ ان 10 راتوں کی اہمیت، وہ کہتے ہیں کہ 10 راتوں میں تو پوری 10 راتیں، 10 راتوں میں ہر ایک رات میں ڈھونڈو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ڈھونڈی تھی بیٹھ کر لیلۃ القدر؟ اعتکاف میں رہ کر. آخری 10 راتوں میں اعتکاف میں تھے نا، وہ ایسا نہیں کرتے تھے کہ آڈ میں آتے تھے اور ایون میں نکل آتے تھے، نہیں. انہوں نے آخری 10 راتیں وہ اعتکاف میں انہوں نے گزاری تھی. اس طرح سے وہ ڈھونڈ رہے تھے. ویسے تو جس کی بس میں ہوتا ہے وہ اعتکاف کرے، جس کی بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ جس کی اس وقت نہیں استطاعت ہوتی، تو وہ ویسے ہی عبادت کرے، لیکن 10 راتوں میں ڈھونڈے. پھر اگر ویسے ان 10 راتوں میں کسی چیز پہ فوکس کرنا تھا، کیونکہ احادیث آڈ کے بارے میں زیادہ ہے، تو ایک عالم آپ کو، جیسے میں آپ کو اگزامپل دے، ایک عالم آپ کو کہے گا کہ آخری اگر 10 راتوں میں نہیں کر سکتے تو اور راتوں کو تو بالکل نہیں چھوڑنا. اور راتوں کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ 27 کی احادیث زیادہ ہے، تو 27 پہ بھی فوکس رکھنا زیادہ. تو اس طرح سے 27 مشہور ہو گئی. لیکن 27 بھی ایک ویلڈ اوپینین، کیونکہ ایسا نہیں کہ 27 نہیں ہو سکتی، 27 ہو سکتی ہے، کیونکہ احادیث ہیں جو سپورٹ کرتی ہیں کہ آڈ نائٹس میں ڈھونڈو، آڈ نائٹس کی زیادہ احادیث ہیں. لیکن کئی احادیث ایسی ہیں جب کہتے ہیں کہ آخری جب 7 راتیں بچ جائیں یا 5 راتیں بچ جائیں، تو محدث کہتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ 30 روزے ہوں گے یا 29 روزے ہوں گے. اگر 29 روزے ہیں تو 5 راتیں پہلے تو 24 آتی ہے، 7 راتیں پہلے تو 21 آتی ہے، نہیں 7 راتیں پہلے 23 آتی ہے، سوری 22 آتی ہے، 22. تو ایون نائٹس بھی آتی ہیں. تو ایون نائٹس کے بارے میں بھی ہے، لیکن آڈ کی زیادہ حدیث سٹرونگ ہے، یعنی کہ زیادہ ہے اوپینین، آڈ کی زیادہ ہے. اور اس کے میں جب آڈ کے اندر بھی دیکھتے ہیں تو 27 کا ذکر تھوڑا زیادہ آیا ہوا ہے، 25 کا بھی آیا ہے، 23 کا بھی ہے، 21 کا بھی ہے، لیکن 21 کا 27 کا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیلۃ القدر آخری 10 راتوں میں ڈھونڈو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک تاریخ کا نہیں مینشن کیا، انہوں نے کہا تھا آخری 10 راتوں میں ڈھونڈو. تو آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر ڈھونڈنی ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے. 27 ویسے ہمیں پتا، ویسے ہم لوگ کے سیٹ ہوا ہوا جیسے 27 ہے، 27 کو بھی ہائی چانس ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں پتا ہے کہ آڈ نائٹس کی اہمیت ہے. کیا اہمیت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے اس میں وہ بھی لیلۃ القدر ہی ڈھونڈ رہے تھے. تو آپ لوگ عبادت پہ فوکس رکھنا، کیونکہ رمضان ابھی بہت قریب ہے، رمضان بہت قریب ہے، اور رمضان کے پھر آخری عشرہ بھی زیادہ دور نہیں ہے، کیونکہ رمضان آئے گا چلے جائے گا پتہ نہیں چلے گا. آخری 10 راتیں جتنا آپ کر سکتے ہو لیلۃ القدر کو ڈھونڈو، دعا کرو. 10 راتوں میں آپ کو نہیں پتا ہوگا کون سی رات ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیٹ ہمیں نہیں بتائی. انہوں نے ہمیں، وہ اگر ان کو مل گئی ہوتی، انہوں نے ہمیں ایک ڈیٹ نہیں بتائی ہوئی.
تو ہمارا کام ان کے الفاظ میں آتا ہے فلتمیسو. فلتمیسو کا مطلب ہے کہ ڈھونڈو، ڈھونڈو اس کو. جو بھی احادیث آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہے کہ لیلۃ القدر کو ڈھونڈو. انہوں نے ایک رات نہیں بتائی. تو اس لیے ہمارا ہمارا جو اس میں کام ہے کہ آخری جب 10 راتیں آئیں گی اس پہ فوکس رکھنا ہے. اس میں اللہ سے بہت دعا مانگنی ہے. تہجد پڑھ سکتے ہیں تہجد پڑھے، جتنے نفل پڑھ سکتے ہیں پڑھے. کوالٹی پہ دھیان دیں، اللہ سے کنیکشن بنائے، اللہ سے ہمیں جو مانگنا ہے مانگے، اپنی مغفرت پہ اپنی آخرت پہ فوکس رکھیں. تو یہ سب لیلۃ القدر کے بارے میں تھوڑا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. مجھے ایسا لگا کہ میں نے یہ پوائنٹ تھوڑا سا اتنے کلیئرلی آگے نہیں گیا تھا، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں تھوڑے ایزی الفاظ میں اس کو کہہ دوں جس سے پہلے ہم لوگ آگے بڑھیں انشاءاللہ. تو کسی کا لیلۃ القدر کے بارے میں کوئی سوال ہے، کچھ کلیریفائی کرنا ہو؟ نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ کلاس کے اینڈ میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ ویسے ہی سوچے، اگر مائنڈ میں کچھ آ جائے تو آپ بے شک پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم سورہ بینہ سے سٹارٹ کرتے ہیں آج. ٹھیک ہے، تو آج ہم لوگ سٹارٹ کرنے والے سورہ البینہ سے. سورہ البینہ یہ بھی ایک ایسی سورت ہے جو کہہ رہے کہ آدھے لوگ بولتے ہیں کہ مکی ہے، آدھے لوگ کہتے ہیں یہ مدنی سورہ ہے. جو لوگ کہتے ہیں یہ مدنی سورہ ہے وہ کہتے ہیں اس سورہ کے اندر اہل کتاب کا ذکر آیا ہے، اس سورہ کے اندر زکوٰۃ کا آیا ہے. اور یہ دو ایسے ٹاپک ہیں جو مدنی قرآن میں ہیں. اہل کتاب کی بات مدنی قرآن میں سٹارٹ ہوتی ہے. اور دوسرا کیا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں. مکہ میں زکوٰۃ کا ذکر نہیں آیا تھا، مکہ میں نہیں کہا تھا کہ زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کا حکم آیا تھا مدینہ میں. تو اس میں زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے اور اہل کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں مدنی سورہ ہے. لیکن جو کہتے ہیں یہ مکی سورہ ہے وہ کہتے ہیں اس کا جو ٹاپک ہے وہ مکی قرآن کی طرح ہے. جو ٹاپک ہے اس کا وہ مکی قرآن کی طرح ہے. اور کئی کئی صحابہ تھے جنہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ سورہ مکہ میں سنی تھی. تو اس میں وہ کہتے ہیں یہ مکی ہے، کئی کہتے ہیں مکی ہے، کئی کہتے ہیں مدنی ہے. لیکن اس سے خیر اتنا خاص نہیں کہ ہمارے سمجھنے میں فرق نہیں پڑتا، وہ ایک رائے ہے اور وہ اپنی جگہ پر ہے. کئی 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 اس میں سے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ دونوں کی رائے میں، یعنی کہ دونوں کی رائے میں وزن ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ ہجرہ کے ٹائم پر نازل ہوئی تھی، ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی تھی. تو کئی صحابہ نے اس کو مکہ میں سنا تھا، کئی نے پہلی بار اس کو مدینہ میں سنا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہجرت کے ٹائم تھا. تو کئی صحابہ، آپ جب سیرت پڑھیں گے تو کئی اس میں صحابہ تھے، ان کو کہہ دیا، ان کو حکم آ گیا بتا کہ وہ لوگ جائیں مدینہ ہجرت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی تھوڑے وقت کے بعد ہجرت کی تھی. صحابہ نے ہجرت کرنا شروع کر دی تھی مدینہ کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نہیں تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی، ان سے پہلے کافی لوگ کر چکے تھے ہجرت. تو پوائنٹ یہاں پہ یہ کہ یہ سورہ کئی علماء کہتے ہیں کہ ہجرت کے ٹائم پہ نازل ہوئی تھی، کئی لوگوں نے مکہ میں سنی تھی، کئی نے پہلی بار مدینہ میں سنی. ایک حدیث ہے جس میں سورہ کا ذکر آتا ہے، تو میں بس وہ مینشن کروں گا. تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کے کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ سورہ لم یکن الذین کفروا یہ میں تمہیں سناؤں. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابی بن کعب، وہ بھی ایک صحابی رسول ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ سورہ لم یکن الذین کفروا یہ میں تمہیں سناؤں. تو ابی آگے سے جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے کہ یہ سورہ مجھے سنائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے کہتے ہیں ہاں. اس پر ابی بن کعب رونا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ نے ان کا نام لیا ہے. تو یہ ویسے یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. اور ویسے تو یہ ویسے سورہ کی اہمیت کی نہیں ہے، یہ اس صحابی کی اہمیت کے لیے کہ اللہ نے نام لے کے. ایسے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حکم نہیں ہے، ہر سورہ پہ آتے تھے کہ اس کو سنا، اس کو ایک اسپیشلی ایک ان کو کہہ رہے کہ ایک اسپیشل سٹیٹس دیا ہوا ہے
یہ ان کی ایک اہمیت، ان کا ایک ان کے فضائل میں سے ہے۔ تو اللہ نے ان کا نام لے کر اس صحابی کا کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سورہ سنائی تھی۔ تو شروع کرتے ہیں ہم، خیر یہ سورہ کے بارے میں انشاءاللہ۔ تو لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ تو وہ جو کفر کرتے ہیں اہل کتاب میں سے اور مشرک میں سے، ٹھیک ہے، تب تک وہ لوگ کفر کرتے ہیں جب تک ان کے پاس بینہ نہیں آ جاتا، ٹھیک ہے۔ تو پہلا سوال تو یہ کہ اہل کتاب کون ہے؟ اہل کتاب یہود ہیں اور نصارہ ہیں، جوز اور کرسچنز۔ قرآن میں جب اہل کتاب کی بات ہوتی ہے وہ نارملی ہوتی ہے جوز اور کرسچنز کے بارے میں۔ جو مشرک ہیں وہ شرک کرنے والے ہیں۔ تو دو کیٹیگری کی بات ہو رہی ہے، اہل کتاب اور مشرک کے بارے میں۔ پھر آگے آتا ہے منفکینہ۔ جو منفکینہ الفاظ ہے یہ آتا ہے فک سے۔ ہم نے سورہ بلد میں پڑھا تھا فک رقبہ، فک رقبہ پڑھا تھا، جو آزاد کرنا، چھوڑنا نہیں، چھوڑوانا۔ تو ادھر آ رہا ہے کہ جو اہل کتاب ہے، مشرک ہیں، وہ تب تک کفر کرنا نہیں چھوڑیں گے جب تک ان کے پاس بینہ نہیں آ جاتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو دو طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرح سے دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اہل کتاب اور مشرک یہ لوگ کفر کرنا نہیں چھوڑیں گے جب تک بینہ نہیں آ جاتا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اہل کتاب اور مشرک کفر کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک ان کے پاس بینہ آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ دو طریقے ہیں دیکھنے کے، اور دونوں ہی ویلڈ۔ آپ ویسے سورہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا دونوں ہی ویلڈ ہے ویسے۔ لیکن بینہ کیا ہے؟ بینہ جو ہے وہ ہمیں اگلی آیت میں پتہ چلے گا، تو میں اس کو بھی تھوڑا سا ہولڈ پہ رکھوں گا۔ لیکن اس میں سے ضروری یہ ہے کہ اہل کتاب اور مشرک میں سے جو کفر کرتے ہیں، اہل کتاب اور مشرک میں سے جو کفر کرتے ہیں، تو اصل میں اس بات پر علماء نے بہت ڈسکشن کی ہوئی ہے کہ ہم کافر کس کو کہہ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اہل کتاب اور مشرک کے پاس اگر قرآن کا یا کوئی بھی کتاب اس سے پہلے تھی اس کا میسج نہیں پہنچا، تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ یہ کافر کون ہوتا ہے؟ جسے جھٹلایا ہو، کہ اس کے پاس آیا ہو میسج، آیا ہو قرآن کا یا توراہ کا، جس کا بھی میسج آیا ہو، اس کو جھٹلایا ہو، وہ کافر ہوتا ہے۔ ڈس بلیور کہتے ہیں نا، ڈس بلیور مطلب اس کے بلیف کی نالج آئی تھی لیکن اس نے بلیف کی نالج لی نہیں، تو اس کو کافر کہتے ہیں۔ ورنہ ان کو ٹائٹل دیے گئے ہیں، یہ اہل کتاب ہے، یہ مشرک ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، لیکن ان کو کافر کا ٹائٹل نہیں دیا ابھی تک۔ تو اس پہ ویسے بہت ساری ڈسکشن ہے، وہ خیر ہمارے لیے نہیں ہے۔ لیکن ہمارا کام ویسے جنرلی ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم جتنے لوگوں کو میسج پہنچا سکے ہمیں پہنچانا ہے، وہ ہمارا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہمیں کسی کو ٹائٹل دینے کی کافر کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ویسے کفر کرتے ہیں کھلے عام، جس کے پاس میسج چلے گیا ہو، کلیریفائڈ ہو، وہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اہل کتاب اور مشرک میں سے کفر کرتے ہیں وہ تب تک نہیں چھوڑیں گے اپنے جو طریقے ہیں، اپنے طور طریقے ہیں، ان کو نہیں چھوڑیں گے جب تک ان کے پاس بینہ نہیں آ جاتا۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ تو یہ بینہ کیا ہے؟ یہ بینہ ہے، ایک رسول ہے جو اللہ سے آیا ہے، اور وہ آ کر تلاوت کرتا ہے۔ یتلو تلاوت سے آتا ہے، وہ تلاوت کرتا ہے صحفا مطہرہ، وہ تلاوت کرتا ہے صحف سے۔ صحف ہوتے ہیں جیسے شیٹس، پیوریفائڈ، مطہرہ جو طہارہ سے آتا ہے، جو پاک کیے گئے ہوئے، پاک صحف سے پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بینہ ہے وہ ایک رسول ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور وہ آ کر صحف مطہرہ پڑھتا ہے، جو کہ پاک صحف ہے۔ یعنی کہ ابھی ہم دیکھیں گے صحف، پاک صحف کا مطلب کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جو مشرک ہیں، جو اب جب نبی صلی اللہ ان کے پاس آئے تھے
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آئی تھی تو وہ بھی پہچان گئے تھے کہ یہ سچ بول رہا ہے، وہ بھی پہچان گئے تھے یہ بھی سچ بول رہا ہے. انہوں نے اپنے طور طریقے نہیں چھوڑنے تھے، تو انہوں نے پھر الزام تراشی شروع کر دی. یعنی کہ وہ بولتے تھے کہ یہ جادو کرتے ہیں، یہ پاگل ہو گئے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ. ڈفرینٹ ڈفرینٹ الزام لگائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ سچ بول رہا ہے، اور وہ اتنا ان کو پتہ چل گیا تھا یہ سچ بول رہا ہے کہ وہ دوسروں کو سننے سے منع کرتے تھے. وہ کہتے تھے اگر یہ بندہ سن لے گا تو یہ تو اس میسج کو اپلائی کر کے اس پہ ہی چلنا شروع کر دے گا. تو لوگوں کو روکتے تھے کہ سننے سے. ابو جہل، ابو سفیان اتنا نہیں، پھر ابو لہب تھے. یہ ابو لہب یہ سب روکتے تھے لوگوں کو سننے سے. ابو لہب اور ابو جہل کا تو اسپیسیفکلی آتا ہے کہ لوگ لوگوں کو روکتے تھے. ان کو بھی پتا تھا کہ لوگوں نے اگر یہ سن لیا تو اس راہ پہ چلنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح پہ اہل کتاب بھی تھے. اہل کتاب جو تھے، جو جوز تھے، جو کرسچنز تھے، ان کی کتابوں میں لکھا تھا ایک آخری نبی آئے گا. بائبل میں بھی ذکر ہے، جو بائبل جو انجیل ہے اس میں بھی ذکر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور توراہ میں بھی ذکر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آخری نبی آئے گا. ان کی کتاب میں سائنس بھی لکھے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آئیں گے اس جگہ کے سائنس کیا ہوں گے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے اس کے کیا سائنس ہوں گے. ان کے پاس تو کلیئر سائنس سے ان کی کتاب میں لکھے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. اور اس ٹائم پر جو ادھر اہل کتاب تھے مدینہ میں یہود تھے. یہود کے کچھ ادھر ٹرائبز تھے، قبیلے تھے. تو ان کو پتا تھا کہ ایک نبی آئے گا. جب بھی ان کی اور عرب کی لڑائی ہوتی تھی، یہ مشرک اور اہل کتاب کی لڑائی ہوتی تھی، وہ کہتے تھے ان کو کہ ہم آنے دو ہمارے نبی کو، ہمارے آخری رسول کو آنے دو. جب وہ آئے گا تو ہم تم لوگوں پر فتح پا لیں گے، تم لوگ کہیں کی نہیں رہو گے جب ہمارا آخری نبی آئے گا. یہاں تک کہ یہود آج تک بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے آخری نبی کا انتظار کر رہے ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں. لیکن ان کی کتاب میں اس کا مینشن تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا. جب وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پتا چل گیا تھا یہ نبی آئے ہوئے، یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر تھا ہماری کتابوں میں. ان کے پاس سائنس سے، انہوں نے سائنس سے کلیریفائی کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے کفر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھو تو جو یہود کی اپنی ہسٹری ہے وہ اسی طرح کی رہی ہے. ان کے پر جب تورا بھی نازل ہوئی تھی اس کے بعد بھی انہوں نے جا کے کفر کیا تھا. یہ ان کی اپنی ہسٹری کے اندر رہا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کلیئر سائن آئے گا. کلیئر سائن کیا ہوگا؟ وہ ایک نبی ہوگا جو صحف مطہرہ پڑھا رہا ہوگا. صحف مطہرہ کیا ہے؟ اگر پاسٹ میں دیکھیں، یہود نصارہ کے پاس میں دیکھیں تو ان کی اپنی کتابیں بھی ہو سکتی ہے، توراہ ہو سکتی ہے، انجیل ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. تو شروع میں جب قرآن نازل ہوا تھا تو قرآن اسی طرح قرآن حصوں میں نازل ہوتا تھا، اور قرآن ایک بک کی طرح نہیں تھا. ایک بک کی طرح نہیں تھا. وہ بعد میں صحابہ نے اس کو ایک بک کی طرح جمع کر کے بک کی طرح بنایا تھا. لیکن وہ ویسے ہی یہاں وہاں لکھ دیتے تھے. ویسے تو زبانی آیا تھا. جبریل علیہ السلام ان کے پاس آتے تھے، ان کو یعنی کہ ان کو قرآن پڑھاتے تھے، ان کو وحی نازل ہو جاتی تھی ڈفرینٹ طریقوں سے. لیکن وہ زبانی آیا تھا ان کے پاس، اور یہاں وہاں صحابہ لکھ لیتے تھے یاد رکھنے کے لیے. تو وہ ایک طرح سے صحف کی طرح ہی تھا، یعنی کہ پارٹس میں تھا. اس پہ یہ سورہ لکھی ہوئی ہے، اس میں یہ سورہ کا حصہ لکھا ہوا ہے. ایک کتاب کی طرح جمع نہیں ہوا تھا، تو صحف کی طرح ہی تھا. لیکن یہ وہ صحف ہے جو مطہرہ ہے، ہر عیب سے پاک کیا گیا ہے. کیونکہ کیا ہوا تھا پچھلی کتابوں میں؟ ان میں ملاوٹ کر دی گئی تھی، ان میں سے کئی چیزیں نکال دی گئی ہوئی تھی، ان میں کئی چیزیں ڈال دی گئی ہوئی تھی. اس میں عیب تھے، غلطیاں تھی، جو لوگوں کی ملاوٹ تھی.
تو اللہ نے کہا ہے کہ ابھی یہ نبی آئے گا صحف مطہرہ کے ساتھ، اس کے پاس وہ صحف ہوں گے جو پاک کر دیے گئے ہوں گے، ہر عیب سے پاک کر دیے ہوں گے، اس میں کچھ ملاوٹ نہیں ہے، اس میں کچھ خود سے ڈالا نہیں گیا ہوگا، اس میں سے جو بھی پچھلی آپ کی غلط فہمیاں بھی تھیں پرانی کتابوں میں سے بھی، تو یہ کتاب آ کے اس کو واضح کر دے گی، کلیئر کر دے گی آپ کے لیے. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے بینہ کا مطلب، یہ ویسے میں نے تھوڑا سکپ کر دیا، بینہ کا مطلب ہوتا ہے ایک واضح ثبوت، کلیئر پروف، واضح ثبوت. یعنی کہ اس کے بعد جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کوئی کیس لڑ رہے ہو ایک ثبوت آ جاتا ہے اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو بینہ بھی اسی کی طرح، بینہ ہوتا ہے ایک واضح ثبوت. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر سے، یعنی کہ ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں کہ جو اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کفر کرتے ہیں وہ اپنے طور طریقے نہیں چھوڑیں گے جب تک بینہ نہیں آ جاتا، ایک واضح ثبوت نہیں آ جاتا. اور وہ واضح ثبوت کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، ایک رسول آئے گا، اللہ سے ایک رسول آئے گا جو تلاوت کرے گا، جو پڑھے گا، جو سمجھائے گا. کیا سمجھائے گا؟ صحف مطہرہ، کہ پاک کیے گئے ہوئے صحف. فیہا کتب قیمہ، وہ صحف مطہرہ کے اندر، فیہا کا مطلب ہے اس کے اندر، کتب قیمہ، اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ قیمہ ہے. قیمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سچا ہے، کھڑا ہے، یعنی کہ کھڑا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. کتب ویسے تو کتاب کی جمع ہوتی ہے، یہاں پہ جو بھی اس میں اس کا مطلب یہاں پہ لکھے ہیں جو لکھا ہوا ہے. اور قرآن میں الگ الگ جگہ پہ کتب کا ویسے آتا ہے کہ جیسے آپ پر حکم دیا گیا ہے، کتب علیکم الصیام، کہ آپ وہ روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. کتب علیکم الصیام، آپ سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اس میں جو بھی احکامات بھی ہیں وہ بھی سچے ہیں اور کھڑے ہیں. قیمہ اقامہ سے بھی آتا ہے، اسٹیبلش کرنا یا کھڑا ہونا. تو اس کے اندر جو بھی احکامات ہیں وہ سچے ہیں، کھڑے ہیں، مطلب اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، اور اللہ کی طرف سے. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة. تو یہ جو اہل کتاب تھے جن کو کتاب پہلے دی گئی تھی، اوت الکتاب، اہل کتاب والے لوگ جن کو کتاب پہلے دی گئی ہوئی تھی، ان لوگوں نے اپنے آپ میں فرق نہیں کیا تھا جب تک ان کے پاس بینہ نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اہل کتاب سے شروع کریں، یہود پہلے سب ایک ہی تھے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور فرعون سے بچ رہے تھے تب سب ایک ہی تھے. پھر جب اللہ نے ان کو بچا لیا فرعون سے اور ان کے اوپر جب تورا نازل کی تب یہ لوگ الگ ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے سب ایک ہی تھے، سب ایک ہی تھے کہ ہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، پیچھے چل رہے تھے ان کے، بچا لی گئے فرعون سے. پھر جب تورا آئی پھر انہوں نے اپنے گروپس بنانا شروع کر دی. ایک گروپ تھا جو تورا کو، جو میسج اللہ نے ان کو بھیجا تھا اس کو ایکسپٹ کرتا تھا. ایک تھا جو اس کو نافرمانی کرتا تھا، اس کی نافرمانی میں لگ گیا تھا، اپنی آسانیاں ڈھونڈتا تھا. ٹھیک ہے. ویسے ہی انجیل کے ساتھ بھی ہوا تھا. جب عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل آئی تھی تو کئی کرسچن سے وہ کہتے تھے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنا، جو انہوں نے پڑھایا ہے ہم نے اس کو فالو کرنا. دوسرا گروپ تھا وہ اپنے ہی رستے پہ چل پڑا، آگے جا کے انہوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. انہوں نے اپنا ایک گروپ بن گئے. ایک تھا جو جیسے کتاب آئی تھی اس پہ ہی رہ گیا تھا. دوسرا گروپ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، ہم اپنے ہی رستے پہ چلیں. اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تھے، تو جو یہود تھے وہاں پر کئی تو تھے، انہوں نے جب پہچان لیا تھا، کئی یہود تھے جو مسلمان بھی بن گئے تھے، لیکن ان میں سے کئی تھے جو کہہ رہے تھے کہ
ہم تو الگ ہم نے نہیں اس نبی کو فالو کرنا. اور قرآن میں ویسے آتا بھی ہے، انہوں نے کہا کیوں تھا، وہ کہتے کہ یہ ہمارے میں سے نہیں ہے. کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی نبی آ رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے تھے. تو باقی سارے جو نبی تھے وہ اسحاق علیہ السلام کے لائن سے آئے تھے. اسماعیل علیہ السلام کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو باقی جتنے بھی نبی آئے تھے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب بنی اسرائیل میں سے آ رہے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عرب میں سے آئے تھے. تو جو یہود تھے انہوں نے اس بیس میں منع کر دی کہ ہمارے میں سے نہیں آئے، تو ہم نہیں مانتے کہ یہ رسول ہے، یہ آخری رسول ہے، کیونکہ ہمارے میں سے نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو یہی ان کا بلیف تھا. ابھی آپ مسلمانوں کی بات کریں، مسلمان بھی اصل میں جب ادھر اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، جب اہل کتاب ادھر، ویسے ادھر اسپیسیفکلی اس آیت میں اہل کتاب نہیں ہے، کہ ان لوگوں نے فرق نہیں کیا جن کو کتاب دی گئی تھی جب تک ان کے پاس بینہ نہیں آیا. جن کو کتاب دی گئی تھی تو اللہ نے ہمیں بھی ایک کتاب دی. اللہ نے ہمیں بھی ایک کتاب دی ہے، تو ہم بھی وہ ایک قوم ہے جس کو کتاب ملی تھی. ملی تھی نہیں، ملی ہے. اور وہ ایک ایسی کتاب ملی ہے جو آگے کرپٹ نہیں ہو سکتی، جس طرح سے انجیل اور تورا کی گئی تھی، جس سے ملاوٹیں ہو نہیں سکتی. اللہ نے خود اس کی حفاظت کرنے کی گارنٹی لی ہوئی. تو ہمیں بھی کتاب ملی ہے، اور ہم بھی فرق کرتے ہیں کتاب کے بیس پر. کئی لوگ ہوتے ہیں جو کتاب میں سے احکامات پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے. کئی لوگ پڑھ کے بھی کہتے ہیں ہم نہیں کرنا اپلائی. فرق بن جاتا ہے. ایک ہو جاتے ہیں جو قرآن میں بلیف رکھتے ہیں، پھر دوسرے وہ ہو جاتے ہیں جو قرآن میں بلیف نہیں رکھتے. آپ دیکھو گے سورہ کے اندر دو گروپس میں ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے. ایک تو ویسے کہا کہ اہل کتاب ہیں، مشرک ہیں، لیکن اگر وہ میسج کو مان لیں گے تو وہ بلیور میں بن جائیں گے، مسلمان بن جائیں گے، ورنہ کافر بن جائیں گے. یہ بھی آگے والی آیتوں میں آئے گا. اب ویسے بھی دیکھو، ہم جنرلی بھی کبھی بھی اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہوتا ہے تو ہم ویسے سب لوگ ایک ہی ہوتے ہیں، اچھائی کے کام میں آ کے الگ ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میرے جیسے دوستوں کا ہم لوگ کا ایک گروپ تھا. اس سے پہلے جب ہم لوگوں کے پاس قرآن کی نالج نہیں آئی ہوئی تھی تو ہم ایک رہ کے رہتے تھے، ایک ہی ہو کے رہتے تھے. کچھ غلط کام بھی کر رہا ہوتا تھا، یا وہاں فلمیں دیکھنے جانی ہوتی تھی، یا اگر ہم کو کچھ ویسے ہی کوئی جگہ بیٹھ کر کوئی بھی دوستوں کو کچھ کرنا ہوتا تھا، کسی کو حقہ پینا ہوتا تھا، کسی کو یہ کرنا ہوتا تھا، کسی کو وہ کرنا، تب ہم سب ایک ہوتے تھے. لیکن جیسے ہی ہمارے پاس اسلام آیا پھر ہم سب الگ ہونے لگ گئے. یہ تو میرے پہ تنقید کرنے لگ گیا ہے. ایک ہو جاتا ہے تو تنقید کرنے والا بن جاتا ہے. ایک جو ہوتا ہے وہ اچھے کی راہ پہ بلا رہا ہوتا ہے، اور جو باقی سارے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھے کی راہ کی طرف آنا نہیں ہے، ہمیں مت سکھاؤ. تو اس میں بھی فرق ہونے لگ جاتا ہے. تو جب ایک کتاب آتی ہے، آنے کے بعد لوگ اس کو نہیں ماننے کی وجہ سے الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ اس کو کہہ رہے کہ جب بینہ آتا ہے، بینہ آتا ہے اس کے بعد آپ لوگ الگ ہونا شروع ہو جاتے، اس سے پہلے آپ لوگ ایک ہی ہو. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. تو یہ جو بینہ آیا تھا، صحف مطہرہ آیا تھا، یہ آپ کو کسی چیز کا حکم نہیں دیتا سوائے اس کے کہ آپ اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت کرو مخلصین، مخلص ہو کر. اللہ کی عبادت کرو مخلص ہو کر، حنفاء کی طرح. حنفاء آتا ہے حنیف سے، اور یہ وہ الفاظ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیے گئے تھے. حنیف ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ ایک الفاظ یوز کیے گئے تھے. حنیف کا مطلب آپ کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا بس سمجھاتا ہوں کہ شرک دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک کہتے ہیں شرک الکبریٰ،
اور ایک ہوتا ہے شرک الصغریٰ. شرک الکبریٰ ایک ہوتا ہے کہ آپ لوگ باہر نکل کے یعنی کہ بت پرستی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ شرک الکبریٰ ہے. دوسرا ہوتا ہے شرک الصغریٰ کہ میں اپنے وہ چھوٹے لیول کا شرک ہوتا ہے، جیسے میں اپنی جاب کو پریفرنس دیتا ہوں کہ میں نماز نہ پڑھوں، جمعے کا ٹائم ہے لیکن میں جاب پہ اپنی کھڑا رہتا ہوں کہ میری جاب نہ چلی جائے، تو بھی قسم کا شرک ہے. میں اپنے جو میرے خدا نے مجھے حکم دیا میں اس کو چھوڑ کر جاب پر فوکس کر رہا ہوں، کیونکہ جمعے کے لیے تو کہا گیا ہے کہ اپنا بزنس بند کر کے جاؤ جمعہ پڑھو. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کوئی اپنے بچے کو، کوئی کریئر کو، کچھ بھی ریزن ہو سکتے ہیں جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر ہم اس پر دیں تو وہ ایک چھوٹے لیول کا شرک ہے، لیکن وہ بھی ایک طرح کا شرک ہے. لیکن جو حنیف ہوتا ہے وہ سچا اللہ کا عباد ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا لیول ہو، وہ ہر لیول کے شرک کو سے پاک ہوتا ہے. اللہ اس کو آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، لیکن وہ ہر امتحان کو پاس بھی کرتا ہے. کس طرح پاس کرتا ہے؟ اللہ کا مخلص عباد ہو کر. اللہ کا مخلص عباد ہو کر. آپ کو ایک ایگزامپل ہم نے ویسے اس کے بارے میں پہلے بات کی تھی. جب قرآن آنے سے پہلے، نبوت آنے سے پہلے بھی کئی لوگ تھے قریش کے اندر بھی، بے شک بہت ہی گنے چنے لوگ تھے، لیکن وہ بت پرستی کو منع کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ طریقہ ہو ہی نہیں سکتا رب کو ماننے کا. ان کو بھی حنفا کہتے ہیں. حنفا کیوں؟ انہوں نے ایک ایسی راہ کو چنا جو یہ اللہ اس طرح سے تو نہیں مل سکتا. اللہ بت پرستی کر کے اللہ سے نہیں مل سکتا ہمیں. ان میں سے ایک دو تھے جنہوں نے انجیل یعنی کہ انہوں نے بائبل پڑھی تھی. کئی تب سچا ورژن بائبل کا تھا. کئی لوگ تھے جو بائبل کو صحیح طرح سے پریکٹس کر رہے تھے، بہت وہ بھی گنے چنے تھے لیکن کر رہے تھے. تو حنفا ان کو کہتے ہیں جو بت پرستی کو کسی بھی طرح سے چھوڑ رہے ہو، ہر کسی کا شرک چھوڑو، چھوٹے سے بڑا شرک چھوڑ رہے ہو، اس کو حنیف کہتے ہیں. تو ان کتابوں میں، صحف مطہرہ میں کوئی اور حکم نہیں ہے اس کے سوائے کہ آپ اللہ کی عبادت کرو مخلص ہو کر، مخلص ہو اس دین کی طرف جو حنفاء کی طرح ہو، ہر چھوٹے بڑے شرک سے پاک ہو. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہو اور زکوٰۃ دیتے ہو. تو حکم کیا آئے ہوئے ہیں؟ 3 حکم ہیں. اللہ کی عبادت کرو مخلص ہو کر، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ وہ دین ہے جو سچا ہے، جو کھڑا ہے، اس میں بھی کوئی ملاوٹ نہیں ہے. تو یہ دین ہے، دین القیمہ ہے. اللہ کی عبادت کرو مخلص ہو کر، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية. تو بے شک جو کفر کرتے ہیں اہل کتاب میں سے اور مشرک میں سے، جو کفر کرتے ہیں وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے. خالدین فیہا، خالدین کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا تو یہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جو آیت ہے، یہ ہم سب کے لیے بھی ایک وارننگ ہے. یہ ہم سب کے لیے بھی ایک وارننگ ہے. کیا وارننگ ہے؟ جس طرح سے اہل کتاب اور مشرک کفر کرتے ہیں بینہ کے آنے کے بعد، اسی طرح سے اگر ہم بھی اپنی اس کتاب کی احکامات کو چھوڑتے ہیں، ہم بھی اپنی اس کتاب کی احکامات کو چھوڑتے ہیں تو ہم بھی کفروں میں سے ہو جائیں گے. ہم بھی کفروں میں سے ہو جائیں گے. اور ان کا کیا انجام ہے؟ انہوں نے جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. تو یہ جو قرآن ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے پڑھا، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا. یہ قرآن آیا ہے عمل کے لانے کے لیے، اپنی زندگی میں چینج لانے کے لیے. اور وہ کیا چینج ہے؟ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، کہ اللہ کی عبادت میں جھٹو.
جس طرح سے اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے ویسے کرو مخلص ہو کر. اخلاص کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ سنسیئر ہے کوئی آپ سے؟ کسی بھی سچویشن میں وہ آپ سے سچا ہے، وہ سچا ہے. سچا ہے. اخلاص کا مطلب ہوتا ہے، ویسے میری ٹیچر کی اوپینین تھی اور مجھے ویسے کافی اچھی لگی، تو آپ کو میں کلیئرلی بتاؤں میری ٹیچر کی اوپینین تھی. آپ ایک کام، ایک منٹ، ٹھیک ہے. تو اخلاص کا مطلب ہوتا ہے آپ ایک کام دیکھو کتنی دیر تک کر رہے ہو اور کتنی کوالٹی کے ساتھ کر رہے ہو. ٹھیک ہے. تو اخلاص کا مطلب ہے جیسے کہ ابھی فار ایگزامپل اپنی نماز لیتا ہوں. میں نماز کتنی دیر تک پڑھ رہا ہوں، یعنی کہ مطلب کہ کتنی دیر اسی دن نہیں، کتنے یعنی کہ وقت میں ہر روز 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہوں، تو میں اپنی نماز سے سنسیئر ہوں، اسی کوالٹی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. ایسا نہیں کہ وقت کے ساتھ کوالٹی بھی کم ہوتی جا رہی. سنسیئرٹی ہے آپ وہی کام کتنی دیر تک کرتے ہو. جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی تھی کہ آپ چھوٹے عمل کرو لیکن ان کو کرتے رہو، کنسسٹنٹلی کرتے رہو. کہ میں اگر کہوں کہ میں ہر ہفتے میں صدقہ نکالتا ہوں، میں اگزامپل دے رہا ہوں، تو اللہ دیکھیے گا آپ کتنے سنسیئر ہو، آپ کتنی دیر تک نکالتے ہو. اللہ آپ کو آزمائے گا بھی، پیسے کی بھی مشکل آئے گی، اس کی بھی مشکل آئے گی، اپنی ضرورت ہوگی. تو اگر کہتا ہوں کہ میں سنسیئرلی میں ہر ہفتے صدقہ نکالنا چاہتا ہوں، تو آپ کتنی دیر تک نکالتے ہو؟ وہ اخلاص ہے ادھر. میں اللہ کی عبادت میں کب تک جٹا ہوا ہوں. مخلص مطلب مخلص ہونا کہ آپ کو کنٹینیوسلی زندگی گزارنی ہے مخلص ہو کر، تو وہ ہے مخلص. تو اللہ نے کہا ہے کہ جو مخلص ہو کے گزارے گا، جو مخلص ہو کے نہیں گزارے گا وہ کفروں میں سے ہو سکتا ہے اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے رہے گا. اولئک ہم شر البریہ. یہ جو بریہ کا الفاظ ہے یہ اللہ کے ایک نام سے آتا ہے. اللہ کا ایک نام ہے الباری. یہ میرے خیال سے سورہ حشر ہے، کون سی سورہ؟ ایک منٹ یہ دیکھنے دیں. وہ آپ ویسے تو یہ کافی، میں آپ کو آیت ویسی پڑھ کے سنا تو مجھے ویسے ہی پتہ ہے، مجھے ایگزیکٹلی سورہ نہیں اس وقت نام یاد آ رہا، لیکن ہم نے نارملی اپنے آیت سنے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. باری یہ اللہ کا ایک نام ہے، قرآن کے اندر ہی ہے الباری، اس نام سے آتا ہے بریہ. باری کا مطلب ہوتا ہے وہ جو وجود میں لے کے آتا ہے، وہ جو وجود میں لے کر آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے باری. اس کا ویسے میننگ تھوڑا خالق سے بہت ملتا جلتا ہے، لیکن اس سے فرق ہے، ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. لیکن خالق، الخالق الباری، تو باری جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جو وجود میں لے کے آتا ہے. تو ایک طرح سے کہہ لو کہ جو مخلوق بناتا ہے، مخلوق کو جو ہم ہیں، ہم خلق ہیں، تو ہمیں جو وجود میں لے کر آیا ہوا ہے، ہمیں جو وجود میں لے کے آیا ہوا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو کفر کرتے ہیں وہ شر البریہ ہے، وہ سب سے بدترین. بریہ ہم بریہ ہیں، ہم لوگ یعنی کہ مخلوق ہیں، مخلوق کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. ہم سب سے بدترین مخلوق ہے اگر ہم کفر کرتے ہیں. چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو کفر کرتے ہیں اہل کتاب اور مشرک میں سے، وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور وہ سب سے بدترین مخلوق ہے، شر البریہ، سب سے بدترین.
ایک جگہ اللہ نے ہمیں بنایا اشرف المخلوقات، بہت شرف والا بنایا، لیکن اگر ہم کفر کرتے تو ہم سب سے بدترین مخلوق ہیں. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، اور وہ جو ایمان رکھتے، سچا ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ عمل الصالحات کرتے ہیں، اولئک هم خیر البریہ، وہ سب سے بہتر مخلوق ہے. وہ جو سچے ایمان رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ عمل الصالحات کرتے ہیں، وہ سب سے بہتر مخلوق ہے. تو صرف ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ عمل الصالحات ہم نے ویسے کتنی بار پڑھا ہوا ہے آگے پچھلی صورتوں میں بھی. آمنو وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد اس کو عمل میں لے کر آنا ہے. عمل کے بغیر ایمان زیادہ فائدہ مند نہیں ہے. ایمان کے بغیر عمل تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ایمان کے بغیر اس لیے آمنو تو پہلا ہے. آمنو آمنو ہے لیکن عمل الصالحات نہیں ہے تو وہ اتنا ویلیو نہیں ہے اس چیز کی. لیکن عمل الصالحات آمنو کے بغیر، ایمان کے بغیر عمل الصالحات کرو گے تو اس کا تو فائدہ ہی نہیں. پہلی چیز ہے ایمان، لیکن دوسری چیز ہے اس کے ساتھ عمل الصالحات کرو گے تبھی آپ سب سے بہترین مخلوق میں سے بنو گے. جزاؤہم عند ربہم، اور ان کی جو جزا ہے، ان کا جو ریوارڈ ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے. ان کا جو ریوارڈ ہے، ان کی جو جزا ہے، وہ ان کے رب کے پاس ہے. جنات عدن، عدن کی جنت، جنت کے حصے ہیں تو جنت عدن، جنات عدن، تو عدن کے جنت میں تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کہ اگر عدن کے باغات یا جنات، ان میں سے یہ وہ ان کا جزا ہے، جو عمل الصالحات کرتے ہیں، جو آمنو کرتے ہیں، یہ ان کی جو جزا ہے ان کے رب کے پاس ہے. اور ان کے رب کے پاس جنات میں، ایک جنہ نہیں، جنات میں باغات ہیں ان کے لیے بہت سارے اللہ نے بنائے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، خالدین اور ابدا. خالدین کا مطلب ہمیشہ رہیں گے، ابدا کا مطلب فار ایور. تو یہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. 2 بار آیا ہمیشہ کا اس میں، یعنی کہ ذکر ایک طرح سے آیا ہوا ہے. تو اللہ اس کو بتا رہے کہ امپورٹنس بتانے کے لیے، ایمفیسس ہمیشہ جب بھی 2 بار چیز مینشن ہوتی ہے اکٹھے تو وہ ایمفیسس کے لیے ہوتی ہے، امپورٹنس بتانے کے لیے یا اس کی ویلیو بتانے کے لیے، یا اس کو سچ، یعنی ایک طرح سے سچ بتانے کے لیے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے، کبھی باہر نہیں نکالے جاؤ گے. ایک بار جنت میں چلے جاؤ گے، اللہ نے آپ کو ایک بار جنت میں ڈالنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادھر رہو گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. ویسے رضی اللہ عنہ یہ لوگ صحابہ کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن میں بھی ان کا ذکر آتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، صحابہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر اللہ نے سب کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے. جو آمنو وعملوا الصالحات کریں گے اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. دنیا میں ہمیں کیسے پتا چلے گا اللہ ہم سے راضی ہے؟ اس کا ایک طریقہ یہ دیکھنے کا کہ ہم اللہ سے کتنا راضی ہیں. اگر آپ کو دیکھنا ہے، ایک طریقے علماء کہتے ہیں ایک طریقہ ہے، اگر آپ کو دیکھنا ہے اللہ آپ سے کتنا راضی ہے، آپ دیکھو آپ اللہ سے کتنا راضی ہو. ٹھیک ہے، ہم جب بھی کہتے ہیں نا الحمدللہ سب خیریت ہے، مگر وہ مگر ہمیں نکال دیتا اس میں سے، ہمیں پیچھے رکھ دیتا کہ ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں. مگر یہ ہے، یہ ہوتا تو بہتر ہوتا. تو ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں، ہم اللہ کے قدر سے راضی نہیں ہیں،
اللہ نے ہمیں جو دیا وہ ہم اس سے راضی نہیں ہیں. لیکن جو آمن و عمل الصالحات کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے کرتے ہیں، اور ویسے تو ناشکری کے بہت سارے ایگزامپلس ہمارے، یعنی کہ ہماری تو جنریشن ایسے نارمل ہے. ہماری جنریشن میں، ہر جنریشن میں ایک طرح سے ناشکری تو ایک نارمل ہے، ناشکری کرنا. تو جو ناشکری کرتا ہے وہ اللہ سے راضی نہیں ہے، جو اللہ سے راضی نہیں ہے اللہ بھی اس سے راضی نہیں ہے. اور یہ ہم لوگ جانے انجانے میں ہر روز ایک طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. اس کے تو میں بھی اس میں ہی ہوں. الحمدللہ سب ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ سب ٹھیک ہے مگر یہ ہوتا تو کیا ہوتا، بات بن جاتی. ایک اچھا گھر ہونا چاہیے تھا. یہ نہیں کہ انسان کوشش نہ کرے، لیکن جس حال میں ہے اس میں ناشکری نہ کرے. الحمدللہ اللہ نے شت تو دی ہے. ترکی میں اور سیریا میں ایک نہیں 2 زلزلے آئے ہیں. ایک پہلا آیا تھا، اس کے بعد ایک ہفتہ رک کے ایک اور آیا. ان کے گھر پہ چھت ہی نہیں ہے، چھت ہی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. انسان شکر کے بجائے وہ پھر وہ دوسری راستے پہ چل پڑتا ہے کہ اللہ نے اس کو دیا مجھے نہیں دیا. یہ بھی انسان سوچتا ہے اس کو کیسے مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا. تو یہ سب چیزیں آپ کو بتاتی کہ آپ اللہ سے راضی نہیں ہو. آپ کی زبان میں، آپ کے دل میں، آپ کے مائنڈ میں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ سے راضی ہونا ہے. اللہ نے جس حال میں رکھا ہے میں اور کی محنت کر سکتا ہوں. محنت کرنا ناشکری نہیں ہے، حلال طریقے سے محنت کرنا ناشکری نہیں ہے. مگر جو ہم الفاظ زبان سے کہتے ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہم اللہ سے کتنا راضی ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اللہ نے مجھے دیا ہی نہیں ابھی تک، یہ اللہ نے مجھے ابھی تک یہ نہیں دیا ہوا، میں اتنی دعائیں بھی کر رہا ہوں، تمہارے پاس یہ کیوں نہیں ہے، تمہارے پاس وہ کیوں نہیں ہے. تو یہ سب ناشکری کے باعث بن جاتے ہیں، اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اللہ سے راضی نہیں ہو. اور جب آپ اللہ سے راضی نہیں ہو تو اللہ بھی آپ سے راضی نہیں ہے. تو اس کے لیے پہلی تو چیز ہے کہ ایمان کو صحیح طرح سمجھو، ایمان کو صحیح طرح سمجھو اور اس کے بعد اس کو عمل میں لے کر آؤ. پھر یہ چیزیں آپ کے لیے خود ایک طرح سے بے معنی ہونے لگ جاتی ہیں. جو ناشکری ہوتی ہے کہ شکر انسان کرتا ہے کہ جو اس کے پاس ہوتا ہے، اور کہ اگر اس کی خواہش ہے، اللہ نے خواہش ڈالی ہے دل میں، آپ خواہش ڈالی ہوئی، آپ اس پر حلال طریقے سے کی طرح محنت کرو. انسان گولز بناتا ہے، اس کی طرف بڑھتا ہے، وہ سب جائز ہے، لیکن ناشکری جائز نہیں ہے. ذالک لمن خشی ربہ، تو یہ وہ ہے جو اپنے رب سے خشیہ رکھتے ہیں. خشیہ کا ویسے تو ٹرانسلیشن میں آتا ہے کہ خوف. تو یہ وہ ہے جن کے پاس اللہ کا خوف ہے، اپنے رب کا خوف ہے. یہ کچھ بھی کرتے ہیں ان کے دل میں ہوتا ہے، ان کے دل میں اپنے رب کا خوف ہوتا ہے. تو ہر چیز میں یہ نہیں ہوتا، ہر چیز میں یہاں پہ کہا ہے ذالک لمن خشیہ رب، ہر چیز میں ان کے پاس اپنے رب کا خوف ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف نماز قرآن روزے کے لیے میرا رب کا خوف ہو، لیکن جب مجھے کسی کی چگلی کرنی ہو تو رب کا خوف نہ ہو. جب مجھے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی بات کرنی ہو تو مجھے رب کا خوف نہ ہو. تو یہ رب کا خوف نہیں ہے. جب مجھے کسی کو، جیسے میں بتاؤں کہ مجھے تو کچھ اچھا رزق نہیں ملا ہوا، مجھے تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اللہ نے مجھے یہ دیا ہی نہیں، تو یہ رب کا خوف نہیں ہے. اپنے پہلے رب کو جانو. آپ کو رب کی قدر پہ بھروسہ ہو جائے گا کہ اللہ نے مجھے جس حال میں بھی رکھا ہے، یہ میرا امتحان ہے، یہ میرا امتحان ہے اس وقت کا. میں اللہ سے ہی دعا کروں گا، اللہ سے ہی مانگوں گا.
تو یہ دعا ہے. لیکن آپ ابھی اس سورہ کے ایک دم شروع میں چلے جاؤ. شروع کہاں سے ہوا تھا؟ بینہ سے. بینہ سے شروع ہوا تھا. اور وہ بینہ کیا تھا؟ وہ رسول تھا جو اللہ سے آیا ہے، اور وہ صحف مطہرہ لے کر وہ اس کی تلاوت کر رہا تھا. تو دو چیزیں یہاں پر ہیں. دو چیزیں یہاں پر ہیں. ایک تو صحف مطہرہ وہ قرآن ہے. اللہ یہ بھی بول سکتا تھا صرف کہ بینہ صرف قرآن ہے. نہیں، صرف قرآن نہیں ہے، وہ رسول بھی تھا. رسول پہلا تھا، پھر وہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا. تو رسول کے طریقے، سنت کے طریقے، قرآن، یہ وہ دو چیزیں ہیں جو آمنو اور کفرو میں فرق بناتے ہیں. جن کے بیس پہ فرق ہوتے ہیں وہ رسول اور کتاب. اب رسول اور کتاب کو فالو کرو گے، آمنو میں سے ہوگے، ورنہ باقی سب کفرو میں سے ہوں گے. باقی سب کفرو میں سے ہوں گے. جن کے پاس میسج پہنچا ہوا ہے، اللہ کو ہر کسی کا سچویشن الگ پتہ ہے. جس کے پاس میسج نہ پہنچا ہو، لیکن ہم اپنی بات تو کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو میسج پہنچا ہے. ہمارے پاس میسج پہنچا ہے تو نبی، رسول اللہ، اور پھر اس کے بعد وہ کتاب جن کی تلاوت کی جو قرآن ہے آج ہمارے پاس. یہ وہ دو چیزیں ہیں جس سے آپ اللہ سے راضی ہو سکتے ہو. جب آپ سمجھو گے اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا رب آپ کو صحیح طرح بتاتی ہے کتاب آپ کا رب کیا ہے. عمل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آیا ہوا ہے. عمل یعنی کہ پراپرلی، جیسے قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھو. نماز کا طریقہ کہاں سے آ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے. قرآن کہتا ہے کہ روزے رکھو، یعنی کہ روزہ رکھنا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ آپ روزے اس طرح رکھو، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، نہیں کھانا نہیں پینا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. تو دونوں ضروری ہیں. آپ ایک کو چھوڑ کے دوسرا نہیں پکڑ سکتے. اور اگر کوئی کہے کہ میں نے حدیث نہیں پڑھنی، میں نے صرف قرآن پڑھنا ہے، تو بندہ خود ہی پھنس جائے گا. جب اس کو کہے گا کہ اقام الصلاۃ، پھر وہ کہے گا میں نماز کس طرح سے قائم کروں. اس کو نہیں پتا ہوگا کہ حدیث تو وہ لے ہی نہیں رہا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے لے ہی نہیں رہا وہ. اگر کوئی کہے میں نے صرف حدیث لینی ہے، قرآن نہیں لینا، وہ تو پھر بالکل ہی جائز نہیں. اللہ کے الفاظ کو تو نہیں چھوڑ سکتے. تو دونوں طریقے سے آپ کفر میں جا سکتے ہو. تو بینہ ضروری ہے. اس کے بعد آمنو وعملوا الصالحات وہ ضروری ہے. وہ جب ہوگا پھر اس کے بعد آپ کو بھی اپنے رب سے راضی ہونا ہے. تو یہ تھی سورہ بینہ. تو ہم شروع کرتے ہیں. اگر کسی کے کوئی سوال ہو، کچھ کلیریفائی کروانا چاہ رہے ہو. میرے پاس ایک کوشچن ہے. جی جی سر، بسم اللہ. بینہ کا ایگزیکٹلی لٹرل میننگ کیا ہوتا ہے؟ کہ بینہ سے کیا ریفر کر رہے ہیں؟ بینہ سے بین سے آتا ہے. بین کا مطلب ہوتا ہے کلیئر. کلیئر. اور بینہ کلیئر پروف ہوتا ہے کہ یہ واضح ثبوت ہے، کلیئرٹی. اور وہ ایک، میں آپ کو ایگزامپل دیا تھا، جیسے آپ ایک کورٹ میں ہوتے ہیں اور ایک ایسا ثبوت آ جاتا ہے اس کے بعد کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، اس کو وہ پھر وہ بینہ بن جاتا ہے. تو بینہ ویسے ہے ایک واضح ثبوت، دا کلیئر پروف کہ اللہ، یعنی کہ اللہ نے اپنی جیسے کتاب بھیجی ہوئی ہے، یہ نبی سچ بول رہا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، جھوٹ نہیں ہے، اس سے کیریکٹر میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ تو سب قریش کو پتا تھا. ان کے پاس ایک کلیئر ثبوت آیا تو وہ قریش خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں بول سکتے تھے. ان کا آنا، ان کی جو لائف تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بت پرستی میں نہیں انوالو ہوئے. ان کے پاس نبوت نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ کبھی انوالو نہیں ہوئے. وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کل تو تم بتوں کو پوج رہے تھے،
آج تم ایک رب کو بلا رہے ہو. وہ یہ بھی نہیں بول سکتے تھے. یہ کلیئر پروف تھا. دوسرا کلیئر پروف کیا تھا؟ یہ وہ نبی ہے جس نے کوئی ایجوکیشن تو لی ہی نہیں. پوئٹری کا اس کو دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس ٹائم پر پوئٹری ایک بہت مانی جانی چیز تھی. جیسے آج ہم لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر انجینئر ہے، عرب میں پوئٹ تھے، شاعر تھے. یہ تو یتیم تھا، نہ کچھ اس کے پاس پیسے ویسے تھے. اس کے بعد بھی یہ اتنی ایلوکوینٹ کو اردو میں کیا بولیں گے، اتنی خوبصورتی، یہ زبان میں اتنی خوبصورتی، تو وہ بھی شوق ہوتے تھے کہ یہ کیسے بول رہا ہے، یہ اس کے پاس سے نہیں آ سکتی تھی. یہ مشرک کو بھی پتا تھا. یہ تھا کلیئر پروف کہ یہ ایسی چیزیں کیسے پڑھ رہا ہے، اسے کون بتا رہے. وہ خود بولتے تھے کہ یہ جو پڑھ رہا ہے یہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. ان کے بڑے بڑے شاعر آ کر، بڑے بڑے یعنی کہ آج کے ٹائم میں اب کہہ لو بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر بیٹھ کے بول رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے کہ جو یہ باتیں بول رہے ہیں یہ تو سچ، یہ تو جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی. ایمبریولوجی کی ایگزامپل دیتے ہیں. ہم نے سورہ علق پڑھی تھی ریسنٹلی. 1400 سال پہلے جو بات کی گئی تھی وہ آج تک بھی سچی ہے. جب تک اس ٹائم پہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ باڈی کے اندر کیا ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیت آ رہی کہ بتا رہے کہ انسان کی ڈیولپمنٹ کیسے ہو رہی ہے. یہ بینہ ہے. تو قرآن خود ایک بینہ ہے، اس میں کلیئرلی سب کچھ لکھا ہوا ہے، ایک کلیئر پروف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک پروف تھے. تو آیت تو یہ بتا رہی نا کہ پروف کیا تھا، ان کے پاس کیا آیا تھا کہ جس سے وہ مان جائے. وہ آیت شروع ہوئی تھی کہ جو کفر کرے اہل کتاب اور مشرک میں سے، یہ اپنے طریقے نہیں چھوڑیں گے. یہ منفقینہ مطلب چھوڑنا ہوتا ہے، چھڑانا یا چھوڑنا. یہ اپنے طور طریقے نہیں چھوڑیں گے جب تک ان کے پاس بینہ نہیں آیا تھا، یا یہاں تک ان کے پاس بینہ آ چکا ہے. تو ان کے طور طریقے چھوڑنے کی بات ہو رہی تھی، تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی. تو بینہ تو کلیئر ہوا آپ کے لیے؟ ویسے آپ کے لیے بینہ ہوا ہے؟ جی الحمدللہ. اور کوئی سوال ہو؟ الحمدللہ. ویسے تو کسی نے جوائن کیا ہے تھوڑا لیٹ، لیکن اگر انہیں کوئی سوال ہو جو بھی چیز نے سنی ہے. زبیر ہے؟ اچھا اچھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہو زبیر؟ الحمدللہ، بس میں گاڑی میں تھا، میں نے تھوڑا لیٹ جوائن کیا، میں نے کافی کلاس لے لی تھی. الحمدللہ. الحمدللہ جتنا بھی اللہ نے توفیق دی ہے. اگر آپ کو کوئی سوال ہو ویسے ہی پوچھنے والا. کوئی سوال نہیں ہے، کوئی سب کچھ بڑا کلیئر تھا. صرف اسی کلیئرٹی سے آپ بھی کوئی پوائنٹ شیئر کر لیں اگر کچھ کرنا ہے تو. چلو نہیں، میں نے تو بس کلاس کی ریفلیکشن یہی تھی کہ ہاں بس میں نے یہی سیکھا تھا کہ کیسی چیزیں ہم نے کانسٹنٹلی کرنی ہے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کر لی اور اس کے بعد بھول گئے وہ کرنا. میرے دماغ سے وہ لفظ نکل گیا ہے. اگر کانسٹنٹ ہی بولوں گا کہ دوبارہ سے دوبارہ کرتے رہنا، کافی ٹائم ایک چیز کرتے رہنا. سنسیریٹی، مخلص اخلاص. ہاں ایگزیکٹلی. تو بس وہی سیکھا کہ ہاں، کیونکہ میں بھی کافی چیزیں کرتا تھا ایک ٹائم پہ، تو وہ پھر میں نے تھوڑی لو کر دی، تھوڑی ہائی کر دی. تو میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ میں ریگولرلی وہ چیزیں کرتا رہوں. یہ میرے لیے کافی ایک اچھی خاصی ریفلیکشن ہے آج کے لیے. انشاءاللہ الحمدللہ. انشاءاللہ ہم سب کو اللہ اس چیز کی توفیق دے. آمین. آمین. چلے اقرا آپ سٹارٹ کریں. بسم اللہ. آج کی کلاس کے لیے میرے بھی جو زبیر کا مختصین کا تھا کہ چیزیں بار بار کرنی ہے، آپ نے ریپیٹیڈلی کرنی، کانسٹنٹلی کرنی ہے. اور یہ بھی میرے ایک سیشن تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہم الحمدللہ کی بات کہتے ہیں، لیکن مگر یہ سب جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں یہ ہوتے ٹھیک ہے. تو یہ کہ کسی بھی حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی مرضی سے ملتی ہے، جب اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے. تو کہ اللہ کے وزڈم سے ہے، تو جس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو سوچا میرے لیے وہ بہتر ہی ہوگا، جو میرے لیے کیا وہ بہتر ہی ہوگا. انشاءاللہ اللہ سے راضی ہونا تو یہ تو ویسے یہ چیز جو ہے وہ ہمارے بس میں ہے.
ایک ہوتا ہے نا انسان کی کوشش میں کیا ہو سکتا ہے، اللہ سے راضی ہونا ہمارے بس میں ہے، اور وہ راضی یہ نہ ہو کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں راضی ہوں اللہ سے لیکن میں نہ ہوں، کہ آج وہ کلیریفائی، یعنی کہ اچھا پوائنٹ تھا اقرا کا، کہ آپ کو کلیئرلی پوری طریقے سے اللہ سے راضی ہونا ہے. کہ کئی لوگ سوچتے ہیں میں تو اللہ سے راضی ہوں، لیکن ان کے الفاظ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کے کام کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مین چیز یہ ہے کہ اللہ سے ہمیں راضی ہونا ہے صحیح طریقے سے اور پوری سے، صرف باہر سے نہیں، صرف اپنی سوچ نہیں کہ میں اللہ سے راضی ہوں. راضی ہونا کیا ہے اس کو سمجھے کہ راضی ہونا ہے کیا. صرف کہنا کہ صرف کہنے سے راضی ہونا ہوتا ہے تو وہ پھر یعنی کہ وہ غلط راہ پر ہے. راضی ہونا ہے تو اللہ سے صحیح طرح سے راضی ہونا ہے، جس طرح سے اللہ نے ہمیں کہا راضی ہونے کے لیے بھی. آمنو وعملوا الصالحات، وہ کرو گے تو انشاءاللہ خود بھی اللہ سے راضی ہو جاؤ گے. اسی لیے یہ جو صورتیں ہم لوگ ابھی اس وقت پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ میرے نظریے میں بہت زیادہ ضروری ہے، جس سے پہلے ہم احکامات کی طرف چلے جائیں، کہ اللہ کو سمجھیں گے تو ہی آگے وہ چیزیں اپلائی کرنا ایزی ہو جاتی ہیں. میری ایک جیسے نان مسلم سے بھی بات ہو رہی تھی، وہ مجھے آ کے بولتا ہے کہ قرآن حجاب کے بارے میں بولتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ میوزک نہیں سنو، میں اپنا میوزک نہیں چھوڑ سکتا، کہ جہنم کیوں ہے. مجھے ایک تو مسلمان نے کے پوچھا تھا کہ جہنم کیوں ہے. تو میرا ان کو آگے سے جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سب چیزیں چھوڑ دو، یہ سوالات کو سائیڈ میں کر دو، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنو. کوئی بھی حکم دینے سے پہلے اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اللہ کے اوپر صحیح والا سچا ایمان لے کر آؤ، اللہ کو جانو. تو یہ چیزیں پھر اللہ جو کہہ رہا ہے وہ کرنے میں مشکل نہیں ہوگی. میں اللہ کو مانوں گا، اللہ نے مجھے اگر حکم دیا ہوا ہے ربا چھوڑو، تو مجھے سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کیوں کہا ہے، کیا غلط ہے، یہ ہے وہ ہے. مجھے ان چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ نے اگر مجھے حکم دیا ہے کہ میں جو بھی یعنی کہ حکم دیا، ویسے ایک حجاب کا حکم ہے تو میں حجاب پہنوں گا، اللہ نے حکم دیا ہوا ہے. اللہ میں ایمان ہوگا تو مجھے سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ کو جانو پہلے. اور یہی مکن قرآن جو مکی صورتیں ہیں وہ اس پہ فوکس رکھتی ہے، اللہ کو صحیح طرح جانو. اس میں احکامات نہیں ہے اتنے، اس میں احکام اگر ہے بھی ہیں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے ہو، یتیموں کے ساتھ اچھے ہو، یہ اس میں احکام ہے. لیکن زکوٰۃ کے بارے میں نہیں آیا، روزے کے بارے میں بھی نہیں آیا. روزے بھی مدینہ میں آئے تھے، یعنی کہ نازل ہوئے تھے حکم ان کا. تو یہ احکامات تو بعد میں آئے تھے. حجاب کا تو اور لیٹ آیا تھا، حجاب کا حکم اور لیٹ آیا تھا، جس کے پر لوگ سوال اتنے اٹھاتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ اللہ کو صحیح طرح جانو. جب اللہ کو آپ صحیح طرح جانو گے پھر یہ چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. اللہ بار بار ہر حکم کے پہلے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، جو سچا ایمان رکھتے ہیں وہ یہ کریں، جو سچا ایمان رکھتے ہیں وہ یہ کریں. اللہ یہ تو نہیں کہتا یا ایھا الناس. یا ایھا الناس کا مطلب کہ سب لوگوں پر. اللہ کہتے ہیں نہیں، جو سچا ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ اللہ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، آیت الکرسی کے بعد جو آیت آتی ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ کو اللہ کے قریب ہونا ہے، آپ کو اللہ کے قریب ہونا ہے تو وہ آپ کے اوپر ہے. آپ کو اللہ نے رستے بتائے ہوئے. آپ اللہ کو جانو، آمنو کرو، پھر عمل الصالحات میں بدلو. وہ عمل الصالحات کے وہ بھی اللہ نے بتائے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تھرو، قرآن کے تھرو میں پتہ چلے ہوئے. تو وہ عمل الصالحات ہے، وہ آپ کرو گے تو آپ سے اللہ راضی ہوگا، اور آپ بھی اللہ سے راضی ہوگے. اللہ کو جاننے کے بعد ناشکری چھوڑ دو گے، اللہ کو رب ماننے کے بعد ناشکری چھوڑ دو گے. چلیں کومل آپ تھوڑا سا دیکھ لیں، چاچی کے پاس آتے ہیں پھر واپس کومل کے پاس آئیں گے انشاءاللہ.
यही मैंने आज ये समझा कि अगर हम अल्लाह के मुखलिस होकर इबादत करेंगे, मेहनत करेंगे, तो अल्लाह ताला हमसे राजी हो गया, तो हमें भी ये महसूस होगा कि हम अल्लाह को राजी कर रहे हैं, खुद भी राजी होंगे। और शुक्र करते रहना चाहिए और चीज़ें करते रहना चाहिए। जैसे कि आज क्लास है तो आज सुबह से हम बड़े देखी घूमने में बड़ा कोशिश करते हैं कि नहीं दोपहर तक क्लास है, हम अपने अंदर पेशेंस पैदा करते हैं, हर चीज़ को पता करते हैं, और 2-3 दिन तक तो ये चीज़ें रहती हैं, फिर उसके बाद आहिस्ता 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 फिर हमें याद आता है नहीं हमने क्लास ली हुई है। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि बच्चों में भी ये चीज़ें आ रही हैं कि नहीं नहीं हमने क्लास लेते हैं और हम ये चीज़ें नहीं करते। तो ये भी एक कोशिश है कि हम अपने दीन को मजबूत रखें। आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से वैसे तो अभी मुझे भी है, वैसे तो रमज़ान आ रहा है, रमज़ान का अपना एक एक उसकी अहमियत है, उसमें इबादत है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह रमज़ान का जिस तरह से स्केड्यूल होता है, आपके मगरिब के बहुत करीब होगा तो शायद रमज़ान में क्लास नहीं होगी। तो अगली 4 क्लास 3-4 क्लासें उसके बाद एक लंबी ब्रेक आएगी। इंशाल्लाह वो भी एक जो ब्रेक होगी वो वैसे ही सबकी इबादत का ही टाइम होगा। उसमें कोई चीज़ वैसे नहीं कमी होगी, यानी कि तो आइडिया ये है कि एक बड़ी ब्रेक भी आने वाली थी। मैं भी उसके बारे में सोच रहा था, मेरी शुएब से ही बात हो रही थी। शुएब कह रहे थे किस तरह से हम क्लास कर सकते हैं। मैंने कहा कि ये तो करीब बहुत है, इफ्तार के टाइम की करीब बहुत है, तो शायद हो ना हो उस टाइम पे थोड़ी एनर्जी भी शायद लो हो। लेकिन खैर ये सब चीजें हैं, लेकिन इंशाल्लाह एक आगे एक ब्रेक भी आ रही है। तो इंशाल्लाह हम लोगों ने कुरान से जितना वैसे सब कनेक्टेड रहें, और अल्लाह इसी तरह से जज्बा भी रखे। आप देखिए रमजान का जज्बा भी इसी तरह होता है। रमजान गुजरा तो थोड़ी देर के लिए हाई रहता है, फिर पूरे साल में लो हो जाता है, फिर रमजान का जज्बा आ जाता है। उसी तरह रमजान के अंदर भी ये होता है। रमजान शुरू हुए बहुत जज्बे के साथ, मस्जिदें फुल, फिर जो दूसरे अशरे तक सब डाउन, फिर तीसरे अशरे में उठते हैं और फिर खत्म हो जाता है। तो इसी तरह से ये तो इंसान का ईमान भी, जो ईमान होता है वो भी ऊपर नीचे होता है, वो भी ऊपर नीचे होता है। कभी कभी इंसान हाई ईमान पर होता है, लो ईमान पर होता है। लेकिन अली रदी अल्लाह अन्हु का एक कॉल है कि आप अपने लो ईमान पर भी हो तो उसमें एक चीज पे फोकस रखो, अपने फर्द किसी भी हाल पे मत छोड़ो। फर्द किसी भी हाल पे मत छोड़ो, ठीक है। तो फर्ज तो छोड़ना ही छोड़ना नहीं है। उस पे एक हमने पिछली बार हदीस भी पढ़ी थी, जब हम अल्लाह की मोहब्बत के बारे में बात कर रहे थे। उसमें आए थे कि फर्ज तो किसी हाल में मत छोड़ो, लेकिन फिर यानी कि ये भी नहीं कि सुनना छोड़ना शुरू कर दे इंसान, कि मैं आज डिप्रेस फील कर रहा तो मैं सुन्नतें ना पढूं, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी लो होता है, कभी कभी वैसे अगर होता है, लेकिन किसी भी हाल में फर्ज नहीं छोड़ने। तो वो उनका कॉल था तो याद आया, तो मैंने कहा शेयर कर दो इंशाल्लाह। चलिए हम लोग कोमल की तरफ वापस जाते हैं। आज की क्लास में मैंने ये चीज़ सीखी कि ईमान हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो अल्लाह के ऊपर ईमान है कि हमें जो है वो क्लियर प्रूफ किया गया है। अगर हम उसी पे भी बहुत ज़्यादा यकीन, बहुत ज़्यादा उसी पे अमल करेंगे तो हमारा ईमान उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर उससे ये होगा कि हम दो लोगों में भी वो डिफरेंशिएट करेंगे, जो बिलीव करते हैं, जो बिलीव नहीं करते हैं। हमें पता होगा हमारे पास प्लेस होती है, हमारे पास नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए थे, उन्होंने कुरान की पूरी आयतें हमें बताई, क्लियर प्रूफ दिया। विदाउट एनी नॉलेज, उनके पास कोई नॉलेज नहीं थी, कोई एजुकेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मतलब फिर भी एक क्लियर प्रूफ था। तो उससे हम लोग अगर आगे हम लोग उसी तरह उस पर अमल करते हैं तो हमारा ईमान बहुत ज़्यादा सच्चा हो जाएगा, और फिर उसी तरह ईमान को सच्चा, जितना हमारा ईमान सच्चा होगा उतने ही हम अल्लाह से राजी होते जाएंगे। क्योंकि हमें पता होगा कि जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए प्लान किया है, जो अल्लाह ताला हमारे लिए जो वो जज बैठे हुए हैं, तो उन पता है हमें कि वो बेहतर जज है, और वो हमें बेहतर जज करेंगे और बेहतर हमें इंसाफ से दिलाएंगे, जो भी अगर गलत हुआ होगा या हम लोगों ने गलत किया होगा। तो हमें उनकी पूरी प्लान से भी हमें उनसे राजी होना चाहिए, और इस तरह से वो भी हमसे इंशाल्लाह राजी होगा, हम भी उनसे राजी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। और कुरान
بینہ کے ساتھ ساتھ جب ہم قرآن کو تھوڑا سا اور گزریں گے قرآن سے تو ہمیں پتہ چلے گا قرآن صحیح میں ایک ہوتا ہے جیسے معجزہ، اس کا صحیح احساس کی صحیح میں معجزہ ہے. کہنے کے لیے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے، کہنے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم اس کو اس کی طرح سمجھتے نہیں ہیں. کیونکہ آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، مجھے میرے ٹیچر نے دیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہود کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک چھڑی ہوتی تھی، ایک یعنی کہ وہ چلتے تھے، اس کو پکڑ کے چلتے تھے، ایک لمبی سی لکڑی ہوتی تھی، اس کو لے کے چلتے تھے. وہی تھی لکڑی جو سانپ بنی تھی فرعون کے سامنے، وہ ان کا ایک معجزہ تھا. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں اگر یہود کے پاس وہ چھڑی آج ہے موسیٰ علیہ السلام کی، تو کتنا اتراتے پھرے، یہ دیکھیں ہم سچے ہیں، ہم سچے ہیں، یہ دیکھیں. اگر وہ ہمیں دکھا سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا اللہ نے معجزے دیے تھے، ہم وہ بھی اتراتے پھرتے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے لے کر. اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، وہ ایک معجزہ ہے. قرآن ایک بہت بڑا معجزہ ہے. آپ پڑھو کہ آپ کو سمجھ آئے گا کیسے ہے. وہ پڑھنے کی دیری ہے، لیکن ہمیں تو دنیا کو دکھانا چاہیے یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے. ہم لیکن اس کو معجزے کی طرح لیتے ہی نہیں ہیں. قرآن بینہ ہے، کلیئر پروف ہے. کلیئر پروف اس کا ایک وہ معجزہ ہے کہ وہ ایک کلیئر پروف ہے. اس میں جو لکھا ہوا ہے سائنس ہے اس کے اندر. ہم لوگوں نے ویسے ایک بار ڈسکشن کی ایمبریولوجی کی بات کی ہے. ہم لوگ ایمبریولوجی کی بھی بات کریں، ابھی کسی کی بھی سائنٹیفک جرنل کو پکڑ لیں، اس میں پتہ نہیں کس گورے کا نام ہو، کسی یورپین کا نام لکھا ہو، قرآن کا ذکر نہیں آتا. لیکن قرآن سب سے پہلا تھا. لوگ بات کریں گے ایرسٹوٹل وغیرہ جس کی بھی بات کرتے ہیں، ڈفرینٹ جو فلاسفر سے پاس کی ان کی بات کریں گے، لیکن قرآن کی بات نہیں کریں گے. معجزہ قرآن میں تھا، ڈیٹیل میں تھا. ایسا نہیں تھا کہ ایک تھیوری چھوڑ دی گئی بھی ہے، ڈیٹیل کے اندر تھا. ہم اس کو معجزہ نہیں لیتے، نہیں کرنا، قرآن میں نہیں کرنا. تو قرآن خود ایک معجزہ ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو جائیں گے، اس سفر سے گزریں گے، اور قرآن کس طرح سے آپ سے بات کرتا ہے. اب وہ بھی دیکھو کہ قرآن کس طرح سے ہم سے بات کرتا ہے. تو انشاءاللہ خیر ہم لوگ قرآن پہ اور گزریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جس طرح میں نے کنیکٹ کیا آپ میرے سے بھی زیادہ کنیکٹ کروں. جس طرح سے مجھے جو اس میں سے ایک یقین ملا، میری دعا ہے آپ لوگ مجھ سے بھی زیادہ کروں. میں نہیں بولتا کہ میرے پاس بہت زیادہ یقین ہے، میں اس بیسس پہ بولتا ہوں کہ میرے پاس ابھی بھی یعنی کہ میں خود سمجھتا ہوں کہ جتنا ملا ہے وہ بھی کم ہے. تو انشاءاللہ چلیے زنیر آپ سے پوچھتے ہیں انشاءاللہ. سب نے کھیل دیے ہیں ریفلیکشن سملرٹی، پر جو مجھے کافی ریفلیکٹ کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ جیسا آپ نے بتایا تھا کہ کافی دفعہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہاں الحمدللہ کے بعد جو آتا ہے وہ بالکل غلط ہی ہوتا ہے. بس الحمدللہ پہ روک دینا چاہیے. وہ جو دل میں ہے وہ تو الگ ہے، وہ تو کیونکہ سب کا ایک جیسا نہیں ہو سکتا. 100% تو نہیں ہم کہہ سکتے الحمدللہ. تو جو ہم جو آگے جو نیکسٹ کہتے ہیں وہ نہیں، وہ کم بالکل ختم نہیں کر دینا چاہیے. وہ ختم تب ہوگا جب ہمیں اللہ پہ 100% یقین ہوا کہ جو ہو رہا ہے ہماری زندگی میں وہ ہماری بہتری کے لیے. میں اس چیز سے پرسنلی بولتا ہوں کہ میرے دماغ میں کافی لوگوں کی گنتی کہ جو میری زندگی میں ابھی ہوا یہ کیا کھائیں گے سب وہ کیوں ہو رہا ہے، وہ یہ کس چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے. وہ کیوریاسٹی ہوتی ہے انسان میں. وہ اگر اس طریقے سے ٹرانسفر ہو گیا کہ ہاں یہ جو بھی چیز ہو رہی ہے میری بہتری کے لیے، وہ پرسپیکٹو ہمارا اگر ہو تو ہماری زندگی کی الگ ہوتی ہے. شکر کرنا. میں ویسے ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا، کہاں ہم کمپلین کر سکتے ہیں.
ایمان نہیں چاہتا کہ कंप्लेंट لوگ اگر کمپلین کرنا، تو ویسے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ کمپلین نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ کمپلین کر سکتے ہو، تو کہاں آپ کمپلین کر سکتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کسی کے دل میں ویسا ہو نا کہ جیسے غبار بن رہا ہوتا ہے کہ مجھے کرنی ہے کمپلین، تو ایک جگہ ہے آپ جا کے کمپلین کر سکتے ہو، وہ کہاں ہوتی ہے؟ اللہ کے پاس اللہ کے ساتھ، دعا میں آپ اللہ سے مانگو، اللہ اللہ تو ہی رازق ہے، تو نے ہی رزق دینا ہے، میں لوگوں سے نہیں مانگنا چاہ رہا، میں تیرے پاس آیا ہوں، اللہ تو ہی ہے جس نے مجھے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے اسٹرگل ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے فار ایگزامپل ہم لوگ بات کرتے ہیں، کسی کے شادی اسٹرگل ہوتی ہے، کسی کے لیے بچے اسٹرگل ہوتے ہیں، کسی بچوں کی تربیت اسٹرگل ہوتی ہے، کسی کے لیے پیسہ ہوتا ہے، کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، اللہ سے جا کر ایک، یعنی کہ ایک ریسپیکٹ کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ہم بول کے، ہم یہ نہیں جا کے بولے اللہ کیسے کر سکتے ہو دعا میں، ایسا نہیں بولنا ہم نے، ہم بولے کہ اللہ تو ہی خالق ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی باری ہے، مجھے اللہ سے ہی ساری امید ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اپنی اپنی جو بھی پرابلم تکلیف لے کر آیا ہوں، اللہ ہی شافی بھی ہے، شفا دینے والا ہے، تو ہر چیز کی آپ ادھر جاؤ، اور پھر ادھر اپنا دل کھولو، بجائے کہ میں جا کے لوگوں کی طرح جا کے بولوں کہ ادھر جا کے میں اللہ کو بلیم کروں کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں لیکن میرا یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ تھوڑا سا وہ ناشکری ہو جاتی ہے، اللہ کو بس بولو اللہ نے آپ کو دعا دی ہے، جا کے دعا کرو اللہ سے، تو انشاءاللہ۔ چلے اور کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ورنہ ہم کلاس پوری کرتے ہیں انشاءاللہ۔ बस अलमारी का वापस पूरा मीनिंग बता दें बस جی جی، کس کا؟ और अलमारी الباری کا مطلب ہوتا ہے کہ وجود میں لانا، برنگنگ انٹو ایگزسٹنس، ٹھیک ہے، برنگنگ انٹو हमने ایگزسٹنس، اس کا किस بہت، कॉन्टेक्स्ट में جی جی، हमने किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है الباری بریہ، ہم بریہ ہیں، اللہ باری ہے، اللہ وجود میں لانے والا، ہم وجود میں لائے گئے ہیں، ہم بریہ ہیں، اللہ باری ہے، تو اس کانٹیکس میں آیا تھا، تو جو ہم وجود میں لائے گئے، تو ہم وہ سب سے بدترین چیز ہیں جو وجود میں لائے گئے ہوں اگر ہم کفر کرتے ہیں، ہم سب سے بہترین چیز ہیں جو وجود میں لائے گئے ہوں اگر ہم آمنو اور عمل الصالحات کرتے ہیں، تو یہ تھا اس کے اندر، بریہ سے آتا ہے انشاءاللہ۔ چلیے اس سے ہم لوگ کلاس پوری کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔